السلام علیکم۔ قطر پر اسرائیل کے حملے نے مسلم دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور وہ ملک خاص طور پر جو امریکہ کی دوستی کا دم بھرتے تھے اور بڑے پر اعتماد تھے کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ ہمارا دوست تو امریکہ ہے اور ہم نے اپنی سرزمین پر امریکی اڈے بنانے کی اجازت دے دی ہے، وہ آج دنیا میں سب سے زیادہ انسیکیور ملک ہے، کیونکہ قطر پر جب اسرائیل نے حملہ کیا تو نہ صرف امریکہ نے اس کا دفاع نہیں کیا بلکہ اس بات کو بھی انشور کیا کہ قطر اسرائیلی حملے کا دفاع نہ کرے۔ تو آج وہ ممالک جہاں پر امریکی اڈے موجود ہیں دنیا میں سب سے زیادہ انسیکیور ہیں۔ ایسے میں اب عرب ممالک نے اسلامی سربراہی کانفرنس بلائی ہے اور جہاں پر یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ مسلم دنیا متحد ہو جائے۔ دوسری جانب مصر نے ایک بڑی اہم تجویز دی ہے، پہلے بھی یہ تجویز سامنے آئی ہے لیکن مصر نے ایک دفعہ پھر اب قطر کے حملے کے بعد یہ تجویز دی ہے کہ نیٹو کی طرز پر اسلامی ممالک کا بھی ایک اتحاد ہونا چاہیے جو کسی بھی ملک پر حملے کی صورت میں سب کی جانب سے مل کر دفاع کی صورت میں سامنے آئے، کیونکہ نیٹو ایک ایسا ادارہ ہے جو جس پر کسی بھی ایک ملک پر حملہ ہو تو وہ مل کر اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو یہ تجویز ایک بار پھر ابھر کر سامنے آئی ہے اور آج کے اسلامی سربراہی کانفرنس میں ممکنہ طور پر اس پر بات ہو سکتی ہے۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ نیٹو کا جو اتحاد ہے اس کی فارمیشن کیا ہے، وہ کس طرح سے چلتا ہے، کیا اسلامی ممالک کے لیے ممکن ہے کہ وہ نیٹو کی طرز کا کوئی اتحاد بنا سکتے ہیں اور وہ عملاً کتنا مؤثر ہوگا، اور آیا یہ بنانا ممکن بھی ہے کہ نہیں۔ تو آج کے ویلاگ میں ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ 1949 میں جب جنگ عظیم دوئم کے بعد حالات تھے تو اس وقت جرمنی کو تو شکست ہو چکی تھی لیکن امریکہ اور روس آمنے سامنے آ گئے تھے اور روس طاقتور سے طاقتور ہوتا چلا جا رہا تھا اور وہ ایک ایک کر کے یورپی ممالک پر قبضے کر رہا تھا اور اس بات کا خدشہ تھا کہ وہ یورپ پر کہیں قبضہ نہ کر لے۔ تو ایسے میں یورپ میں بہت انسیکیورٹی پھیل گئی تو انہوں نے ایک اتحاد بنایا جس میں امریکہ اور کینیڈا بھی شامل ہو گئے۔ اس اتحاد کا مقصد یہ تھا کہ روس کو اس کی سرحدوں پر روکا جائے، اس کو آگے بڑھنے سے روکا جائے اور یورپی ملکوں کو اس سے بچایا جائے۔ تو اس اتحاد کا نام نیٹو رکھا گیا۔ وہ اتحاد بڑا امپورٹنٹ تھا، شروع میں تو 12 ممالک اس کے اندر شامل تھے جس میں امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، فرانس اور لیگزمبرگ اور اس طرح کے کچھ ممالک شامل تھے، لیکن بعد میں اس کی امپورٹنس کی وجہ سے اس کی تعداد بڑھتی گئی اور اب 34 ممالک اس اتحاد کے رکن ہیں۔ اب اس اتحاد کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ نیٹو کی فارمیشن ہے کیا۔ نیٹو جو ہے اس میں ہر ملک اپنے اینڈ پر کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ نیٹو کے لیے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہر ملک کا اپنا دفاع ہوتا ہے، اپنی فوج ہے، ہر ملک کو اپنی فوج رکھنی ہے، لیکن ان کی ایک یونائٹڈ ان کی کمانڈ بھی موجود ہے اور جس کو عام طور پر ایک امریکی جنرل جو ہے وہ کمانڈ کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اگر کوئی ملک ہے وہ بڑا ملک ہے یا چھوٹا ملک ہے، اس نے اپنے جی ڈی پی کا 2% اپنے دفاع پر لازمی خرچ کرنا ہے۔ جیسے جرمنی ہے اس نے اپنے دفاع کا جی ڈی پی کا 2% دفاع پر خرچ کرنا ہے، برطانیہ نے بھی منیمم 2% کرنا ہے، فرانس نے بھی خرچ کرنا ہے، ناروے نے بھی کرنا ہے، سویڈن نے بھی کرنا ہے، فن لینڈ نے بھی کرنا ہے، لیگزمبرگ نے بھی۔ اب لیگزمبرگ جو ہے بہت چھوٹا سا ملک ہے تو وہ اپنی جی ڈی پی کے اکارڈنگلی 2% خرچ کرے گا۔ اچھا، دوسری جانب کمانڈ چونکہ امریکہ کے پاس ہے تو امریکہ کی رسپانسبلٹی زیادہ ہے اور امریکہ چونکہ ایک سپر پاور ہے، یونیلیٹرل ورلڈ کے اندر امریکہ کا ایک بڑا مقام رہا ہے پچھلے 25-30 سال کے اندر، تو امریکہ واحد سپر پاور کے طور پر سامنے آیا ہے۔ تو امریکہ پہلے 22% کنٹریبیوٹ کرتا تھا لیکن اب اس نے 2-3 سال سے اس میں کمی کرنا شروع کی ہے اور اب 16% جو ہے اس کی کنٹریبیوشن امریکہ کی ہے، لیکن یہ پھر بھی دوسرے ملکوں کی نسبت بہت زیادہ ہے کیونکہ ان کی کنٹریبیوشن امریکہ کی نسبت بہت کم ہے۔ تو ایسے میں امریکہ کے پاس یہ کمانڈ ہے۔ اب مسلم ممالک نے بھی یہ تجویز دی ہے، مسلم ممالک دوبارہ غور کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ہمارا بھی نیٹو کی طرز پر ایک دفاعی نظام ہونا چاہیے، کیونکہ او آئی سی کی صورت میں تو ایک تنظیم موجود ہے۔ او آئی سی اب تک کی سب سے دنیا میں غیر مؤثر تنظیم کے طور پر ابھر کر سامنے آئی ہے کیونکہ اس کے پاس قوت نافذہ نہیں ہے۔ اگر کوئی فیصلہ کر بھی لیتے ہیں تو ان کے پاس وہ پاور نہیں ہے کہ اس کو نافذ کیا جا سکے، باہمی ٹریڈ بھی آپس میں نہیں بڑھا سکے کیونکہ یہ ممالک جو ہیں آپس میں بہت زیادہ تقسیم ہے ان کے اندر۔
اس کے علاوہ انسداد دہشت گردی کے حوالے سے انہوں نے کچھ رولز بنائے، اس پر بھی تھوڑا بہت عمل ہوتا ہے، لیکن بھی وہ بھی بہت مؤثر انداز میں نہیں ہو سکے، کیونکہ OIC کے اندر اتنی زیادہ رکاوٹیں، اتنے زیادہ اختلافات ہیں کہ اس پر کنٹرول کرنا مشکل ہے۔ کچھ تو فرقہ وارانہ بنیاد پر تقسیم ہے کہ ایران جو ہے اور سعودی عرب جو ہے ان کا آپس میں ان کی دوستی نہیں ہوتی، ان کے اندر اتنی اختلافات ہیں، اتنے ان کے شکوک و شبہات ایک دوسرے کے بارے میں، اور ہسٹری بھی ہے دونوں کی ایک دوسرے کے بارے میں کہ وہ کسی طرح ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ بہت سی گلف کنٹریز ہیں جنہوں نے امریکہ کو بہت زیادہ ایکسیس دے دی ہے، بہت زیادہ رسائی دے دی ہے، بہت زیادہ پہنچ دے دی ہے، اپنے ملک میں اڈے بنوا لیے ہیں، تو وہ ملک جو امریکہ کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں وہ اب ان گلف کنٹریز کو بھی اپنا دشمن سمجھنے لگ گئے ہیں۔ جیسے قطر جو ہے، قطر نے تو اتنی زیادہ ایکسیس دے دی امریکہ کو کہ ایران تو شاکی تھا ہی قطر کے رویے کے بارے میں، اب تو سعودی عرب، بحرین، متحدہ عرب امارات اور دوسرے ممالک بھی قطر سے ڈرتے تھے کہ بھائی یہ تو امریکہ کا اتنا زیادہ دوست بن چکا ہے کہ امریکہ یہاں بیٹھ کر اس پورے خطے کو کنٹرول کرے گا، اور قطر جو ہے ان ملکوں کے اندر یعنی کہ سعودی عرب، بحرین، متحدہ عرب امارات کے اندر خرابی کا باعث بن رہا ہے۔ تو 2017 سے بہت زیادہ اختلافات ہیں، مصر بھی ان اختلافات میں قطر کے خلاف ہو گیا تھا۔ تو اب 2021 کے اندر پھر تعلقات دوبارہ سے نارملائز ہونے شروع ہوئے، لیکن اس کے باوجود ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہے کہ مسلم ممالک دوسرے پر بالکل ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ ان ملکوں کی اکانومی اتنی اچھی نہیں ہے، جیسے یورپ کی اکانومی اتنی اچھی ہے کہ وہ نیٹو میں اگر اپنی GDP کا 2% کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو بہت بڑے پیمانے پر رقم اکٹھی ہوتی ہے اور ان کے پاس بہت سارے اخراجات کرنے کے لیے پیسے جمع ہو جاتے ہیں۔ اب مسلم ممالک کی جو عرب کنٹریز ہیں وہ تو کنٹریبیوٹ کرنے کی پوزیشن میں کیونکہ ان کے پاس آئل کے پیسے ہیں، لیکن مسلم ممالک کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ایسے ملکوں کی بھی ہے جہاں پاورٹی لائن سے نیچے ہیں، جہاں کی اکانومیز اتنی اچھی حال میں نہیں ہے، جو مشکل سے کھانا پینا اپنا کر رہے ہیں، دفاع پر تو وہ خرچہ کر ہی نہیں پاتے۔ تو ایسے میں رکاوٹوں کا مسئلہ ہے، اکانومیز کا مسئلہ ہے، پھر مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ مسلم ممالک میں ایک دوسرے کے خلاف اور بھی ٹرسٹ ہے کہ بھئی طاقتور ملک کون سا ہے۔ اب اس وقت جو مسلم ممالک کے اندر جو بڑے ممالک ہیں وہ ترکی ہے، پاکستان ہے، مصر ہے، سعودی عرب ہے یا ایران ہے، یہ وہ ممالک ہیں جن کی بڑی آرگنائز فوجیں ہیں۔ ایران تو اب چونکہ جنگ کے بعد وہ بھی برے حالات کا شکار ہے، اسرائیل کے بعد جنگ کے بعد اس کی فوج کی وہ صورتحال نہیں جو جنگ سے پہلے تھی۔ تو ترکی، مصر، پاکستان، سعودی عرب، یہ چاروں یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں مسلم دنیا کے سب سے طاقتور ملک ہیں۔ تو اگر کل کو نیٹو جیسے امریکہ نیٹو کا سربراہ ہے تو وہ سربراہی اس کے پاس موجود ہے، تو ان چار ملکوں کی درمیان بھی ایک کانفلکٹ ہو سکتا ہے کہ جو مسلم ممالک کا نیٹو بننا ہے اور جو مسلم ممالک کا دفاعی اتحاد بننا ہے اس کی سربراہی کس ملک کے پاس آئے گی۔ تو یہ بہت سارے عوامل ہیں، یہ بہت سارے کانفلکٹ ہیں، لیکن ایک چیز طے ہے کہ اگر مسلم جو امہ ہے وہ متحد نہیں ہوتی، وہ متحد ہو کر کوئی آواز نہیں اٹھاتی، وہ کوئی ایسی پالیسی نہیں بناتی، وہ کوئی ایسا دفاعی نظام نہیں بناتی، وہ کوئی ایسا میکینزم نہیں بناتی کہ جو ایک دوسرے کے قریب لانے میں ان کو کردار ادا کرے، تو پھر یہ بات طے ہے کہ جس طرح سے قطر پر حملہ ہوا، جس طرح سے ایران پر حملہ ہوا، جس طرح سے غزہ میں صورتحال ہے، تو مسلم دنیا کے ملکوں کو کوئی نہیں بچا پائے گا، کیونکہ امریکہ نے اس بات کو انشور کیا ہے کہ وہ جہاں جہاں جس ملک میں اس کے اڈے موجود ہیں، تو اگر اسرائیل وہاں پر حملہ کرتا ہے وہ نہ صرف اس بات کو انشور کرتا ہے کہ وہاں پر اسرائیل کا حملہ کامیاب ہو اور جو دفاعی نظام اور فوجی اڈے وہاں موجود ہیں وہ بھی غیر مؤثر ہو جائیں، اور اس وقت اسرائیل کے حملے کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ جیسے قطر کے اندر امریکی اڈا موجود ہے، قطر پر اسرائیل نے حملہ کیا تو امریکہ نے انشور کیا کہ نہ صرف اسرائیل حفاظت سے وہاں پر آئے، حملہ کرے اور چلا جائے، بلکہ یہ بھی انشور کیا کہ دفاع میں جو قطر نے جو اس کا دفاع کرنا تھا، اپنا دفاع کرنا تھا اور جوابی حملہ کرنا تھا، تو وہ بھی وہاں سے دفاعی حملہ نہ کر سکے۔ ایئر ڈیفنس سسٹم بھی غیر مؤثر ہو گیا۔ اب یہی صورتحال جو ہے وہ سعودی عرب کے بھی ہے، یہی صورتحال متحدہ عرب امارات کی بھی ہے، جہاں جہاں فوجی پریزنس ہے امریکہ کی، وہ طے ہے کہ اگر وہاں پر اسرائیل حملہ کرتا ہے تو وہ ملک جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ وہ جا کر امریکہ سے شکایت لگائیں گے، امریکہ تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کرے گا، اسرائیل سے کہے گا یار تم نے کیا کیا، اور اندر خانے یہ جتنے حملے ہو رہے ہیں اسرائیل کے، یہ مسلم دنیا پر بھی واضح ہیں، ہر ملک کو معلوم ہے کہ اسرائیل جو ہے امریکہ کے کہنے پر ان مسلم ممالک پر حملے کر رہا ہے، اور یہ آخری حملہ نہیں ہے، اور یہ حملے آنے والے دنوں میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو ایسے میں اقوام متحدہ کا ایک پلیٹ فارم بچتا ہے کہ مسلم ممالک اقوام متحدہ میں چلے جائیں، تو اقوام متحدہ بھی امریکہ کی مٹھی میں ہے، وہاں بھی اگر کوئی قرارداد سلامتی کونسل میں آتی ہے
تو وہ امریکہ ویٹو کر دے گا اور اسرائیل کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکے گا۔ تو ایسے میں مسلم ممالک کے پاس صرف ایک اور ایک صورت بچتی ہے کہ وہ متحد ہو جائیں، وہ اپنا نیٹو کی طرز پر کوئی اتحاد بنائیں اور وہ اتحاد کے ذریعے اپنا دفاع کریں۔ ایک ملک پر حملہ باقی تمام مسلم امہ پر حملہ کنسیڈر ہو، اور یہی اسلام کی تعلیمات بھی ہیں کہ جب ایک مسلمان پر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پوری امت اس تکلیف کو محسوس کرتی ہے۔ اور اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک کانٹا جسم میں چبھتا ہے تو پورا جسم جو ہے اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی فرمان پر عمل کرتے ہوئے مسلم امہ کوئی فیصلہ کرے تو نیٹو کی طرز پر بعید نہیں ہے کہ ایک اتحاد بہت جلد بن جائے۔ امریکہ اور باقی ملکوں کی جانب سے ابتدائی طور پر بہت مشکلات آئیں گی، لیکن اس کے علاوہ مسلمانوں کے پاس کوئی چارہ موجود نہیں ہے۔